ان حالات میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو فساد ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ کیوں یہ حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن کھولنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جواب ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں. اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ بھئی ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم پر اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم سوچیں کہ کیا واقعی میں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمان کی شان کے لائق ہے. ابھی آپ کے جیا جوری میں میری گاڑی داخل ہوئی، چند نوجوان لڑکے سڑک پر آپس میں کچھ جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اور شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ نشے میں بھی ہے، کچھ گالی گلوچ بھی کر رہے تھے. کیا ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک دینی پروگرام میں ایک جلسے میں جا رہے ہیں؟ کون سا گاؤں ایسا ہے ہمارا، کون سی بستی ہماری ایسی ہے جہاں زنا نہ ہو رہا ہو، جہاں شراب نہ پی جا رہی ہو، جہاں بے حیائی نہ ہو رہی ہو، جہاں بے پردگی نہ ہو رہی ہو؟ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے میرے بندو، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ جائے، بگاڑ نظر آ جائے، تباہی نظر آ جائے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کوکرموں کا پریڑام ہے، تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کچھ اعمال کی سزا تم کو دیتا ہے. اگر سارے اعمال کی سزا دے دے تو روئے زمین پر ایک انسان بھی زندہ نہیں بچے گا. وہ تو تمہارے کچھ اعمال کی سزا تم کو دیتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. مگر ہائے افسوس، ہم تو رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں. میرے ساتھ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں دیکھ لی ہم نے تو کورونا کا دور دیکھا. دنیا کی تاریخ میں ایسا دور کم دیکھنے کو ملا تھا جو ہم نے دیکھا. انسانی تاریخ میں ایسا کم ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف رک گیا ہو، مسجدوں میں تالے لگ گئے ہوں، لوگ ماسک لگا کے چلتے ہوں، نماز میں کھڑے ہوں تو صف میں ایک دوسرے سے دوری بنا کر کھڑے ہوتے ہوں. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا تھا، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی پریورتن نہیں آیا. میرے پیارے ساتھی، قرآن کہتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. اے میرے بندو، جب ہماری طرف سے مصیبتیں تمہارے پاس آئیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تضرع کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے تمہارے گناہوں کو سجا کر کے پیش کر دیا. شیطان ہمارے گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے. وہ زنا کو پیار کا نام دیتا ہے، وہ بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، وہ نوجوانوں کے ننگے پن اور عریانیت کو ترقی کا نام دیتا ہے، وہ شراب اور نشے کو شوق کا نام دیتا ہے. شیطان کی برانڈنگ بہت اچھی ہے، شیطان کی پیکنگ بہت اچھی ہے. وہ گناہوں کی پیکنگ، اگر گناہ کو شیطان گناہ بنا کے پیش کرے گا تو شاید ہم نفرت کریں گے، مگر شیطان کی پیکنگ اتنی اچھی ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں. اور شیطان یہ کام پہلے دن سے کر رہا ہے. اس نے ہمارے باپ آدم کو بھی جو بہکایا تھا تو پیکنگ بڑی خطرناک کی تھی. اس نے آ کر کے کہا تھا
اے آدم اے ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اے آدم اس پیڑ کو اگر تم کھا لوگے، اس کا پھل اگر تم کھا لوگے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اس نے ہمارے باپ آدم کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، چیٹنگ کی، اور قسم کھا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم اے ہوا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو شیطان پیکنگ بہت اچھی کرتا ہے، اور آج اس نے پیکنگ بہت اچھی کر رکھی ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ گناہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے خطرناک چیز اگر کوئی ہے تو انسان کے گناہ ہیں، انسان کے پاپ ہیں، انسان کے غلط کام ہیں۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، قرآن کا 20واں پارہ، سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، یہ دنیا میں جتنی قوموں کے اوپر ہمارا عذاب آیا یہ ایسے ہی نہیں آ گیا۔ اے میرے بندو، ہم نے جس قوم کے اوپر اپنا عذاب بھیجا ہے ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے بھیجا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اے میرے بندو ایسی بھی قوم آئی جس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اس کو آج عدالتوں نے لائسنس دے کے رکھا ہے، LGBT کا نام دیا جاتا ہے اس کو، جس کو آج کی دنیا میں جائز قرار دے دیا گیا اور فیشن بن گیا۔ اور دلی کی سڑکوں پر یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں، غلیظ لوگ ہوتے ہیں، جو مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ جو بدکاری کرتی ہے، یہ گندی اور غلط اور غلیظ چیز آج ہمارے ملک میں بھی میرے بھائیوں بڑی تیزی سے رائج ہو۔ کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پاپ تھا۔ اس پاپ کی شروعات کس نے کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور انجام کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ایسی بھی بستیاں دنیا میں آئیں جن کے اوپر آواز کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا، ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا یہ آواز کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اے دولت پہ اترانے والوں، او دولت پہ غرور کرنے والوں، او اپنے خزانوں پر غرور کرنے والوں، اس دنیا میں ایسا بھی عذاب اللہ کا آیا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ کس کو دھسایا تھا؟ قارون کو دھسایا تھا، قارون کو دھسایا تھا۔ قارون کو اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایسے بھی لوگ آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبا ڈوبا کر کے مار دیا، غرق کر کے مار دیا، جیسے فرعون کا انجام ہوا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اے میرے بندو یہ جتنا عذاب ہمارا آیا ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے کسی پر اتیاچار نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو گناہ جو ہوتا ہے میرے ساتھ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گناہ سب سے پہلے دل پر اٹیک کرتا ہے، دل کو کٹھور بنا دیتا ہے، اور جب دل کٹھور بن جاتا ہے تو ایک مہینے کے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان شرابی کا شرابی رہ جاتا ہے، ایک مہینہ تراویح پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی رہ جاتا ہے، ایک مہینہ 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی زناکار رہ جاتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا دل کٹھور کا کٹھور رہ جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے میرے بندو جب تم گناہ کے کام کرتے ہو، جب تم غلط کام کرتے ہو تو تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے، تمہارے دل کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اور دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بار بار گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّى عَلَى قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ کالے دھبے اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کتنے جلسے ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں؟ ابھی آج کل یہ جیا جوری کا پروگرام، بہت دور تو نہیں، مڈروں میں، پرسوں مڈروں میں پروگرام، اگلے ہفتے بغیا میں پروگرام ہے، پھر بوریوں میں ہے، کتنے پروگرام ہو رہے ہیں۔ پروگراموں کی کمی تو نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ہر جمعہ کو تقریر الگ سن رہے ہیں، مسجدوں میں بھی کچھ نہ کچھ دروس چلتے ہی رہتے ہیں۔ تقریروں کی کمی نہیں ہے، دین کی باتوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ان باتوں کا دل کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس دل کے اوپر قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ او لوگوں، آج رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مہینہ تراویح کی نماز میں ہم نے کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، اور یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے بندو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہے۔ قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن آج ہمارے دلوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزانہ ہم کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کتنی میتیں اٹھاتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں۔ آنکھوں سے اپنے تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ انجام سے تو پھر بھی کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ انسان غافل ہے۔ انسان کیوں غافل ہے؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکا ہے۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے، کاروبار پر اثر پڑتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا تو اس کی روزی روٹی پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کے مقدر میں روزی لکھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ بھی لکھا ہے یہ شراب پیے گا تو اس کی روزی نہیں ملے گی، یہ زنا کرے گا تو اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی، یہ حرام کام کرے گا اس کی سیلری کٹ جائے گی، اس کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھی۔ اللہ نے قرآن میں ایک مثال بیان کیا، وہ مثال آپ کے جیا جوری کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مثال مہگامہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مثال آپ کے مٹرو اور بھگیا کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر گاؤں والا، ہر بستی والا اپنے گاؤں پر اس قرآن کی آیت کو فٹ کر لے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔
اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. ایک بستی تھی جو بڑے چین سے رہتی تھی, امن سے رہتی تھی, سکون سے رہتی تھی, اور اس کی روزی روٹی ہر طرف سے آتی تھی. فکفرت بانعم اللہ, جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا, جب اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا, فاذاقها اللہ لباس الجوع, تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک کا لباس پہنا دیا. بھوکمری کی نوبت آ گئی. آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں, بنارس جیسے شہر کی بات بتا رہا ہوں آپ, بہت برے حالات. وہاں بھی سب انصاری لوگ ہیں اور کپڑے کا کاروبار کرنے والے انصاری لوگ ہیں, اور کئی سالوں سے بنارس کا کپڑے کا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے, گھاٹے میں جا رہا ہے, گھاٹے میں جا رہا ہے. وہ جو پاور لوم ہوتا ہے ہمارے یہاں, بیچارے کتنے لوگ بیچ رہے ہیں, اس کو نہیں چل پا رہا ہے. گیس سلنڈر مہنگا ہو گیا, لوگوں نے شام کی چائے پینا بند کر دیا, نہیں صاحب ہمیں گیس بچانا ہے. یہ حالات ہیں. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, جب کوئی قوم, کوئی بستی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے, میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ بھوکمری اور تباہی اور بربادی کی کگار پہ لا کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے. اور آگے بڑھیے. گناہوں کا تیسرا نقصان, جب انسان گناہ کرے گا, پاپ کرے گا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا, تو قدرتی آفتیں بھی اس کے اوپر آئیں گی. کبھی زلزلے آئیں گے, کبھی سیلاب آئے گا, کبھی بارش بہت زیادہ ہونے لگے گی, کبھی بارش نہیں ہوگی, کبھی ایسی بارش ہو جائے گی کھیتی برباد ہو جائے گی, کبھی کھیتی کو بارش کی ضرورت ہے تب بارش نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, میری امت کے اندر وہ دور بھی آئے گا, لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کے پیئیں گے. شراب کا نام بدل دیں گے, کوئی وسکی بولے گا, کوئی بیئر بولے گا, کوئی رم بولے گا, کوئی فلاں بولے گا, نام بدل دیں گے, لیکن جو نشہ ہے وہ نشہ ہی رہے گا. یوزف والا رؤوسہم بالمعازف والمغنیات, اور لوگوں کے سر کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی, گائیں گی. اب تو ناچ گانا سے بھی بہت اوپر معاملہ جا چکا ہے. اب تو انسٹاگرام اور فیس بک پر ایسی آئیڈیز کی بھرمار پڑی ہے, جن آئیڈیز کے اندر عورتوں کے جسم کو دکھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ انسٹاگرام پر اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ لڑکیاں, یہ صرف ایسا نہیں کہ غیر عورتیں, غیر لڑکیاں ہیں, اس میں بہت بڑی تعداد مسلمان عورتوں کی بھی ہے, مسلمان عورتیں. اور یہ سوچو کہ ان کا شوہر کتنا بڑا بے غیرت ہے, ان کا باپ کتنا بڑا بے غیرت ہے, جو اپنے گھر کی بہو بیٹی کو اس طریقے سے الاؤٹ کر رہا ہے, اور وہ باقاعدہ اپنے ٹھمکے دکھا رہی ہے اور اپنے جسم کے نشیب و فراز دکھا رہی ہے, اور چند پیسوں کے لیے اس کا بے غیرت باپ, اس کا بے غیرت بھائی, اس کا بے غیرت شوہر اس بے غیرتی کا پرچار کر رہا ہے. ایسی بے غیرت عورتیں اور ان کے شوہروں کے بارے میں اللہ کے نبی کی وہی حدیث اپنے سامنے آپ رکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ پاک اور صاف کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2, المرأۃ المترجلہ, عورتوں کی نقل کرنے, مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3, الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں, جس کی فیملی میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو وہ کوئی فرق نہ پڑے, اس کو وہ الاؤٹ کرتا ہو اور اس کی وہ اجازت دیتا ہو. جو اپنے گھر میں بے حیائی کی اجازت دے, بے پردگی کی اجازت دے, بدکاری کی اجازت دے, وہ دیوس ہے, وہ بے غیرت ہے وہ مرد. اور اس بے غیرت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا, نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اس سے. میرے پیارے سے